بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف حیدرآباد۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اعتبار سے زیادہ احتیاط کے لائق ہوتے ہیں، یعنی ان پر اعتبار کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ان معاملات کے اندر احتیاط کر لی جائے۔ سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہے کہ یہاں پر اعتبار سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے مشہور و معروف اداکار فردوس جمال صاحب کے بارے میں یہ خبر چلا دی گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ چند لوگوں نے یہ خبر چلائی ہے اور فیک خبر تھی ظاہر ہے، تو لیکن جب دیکھنے میں آیا کہ یہ چیز اتنی زیادہ شدت کے ساتھ وائرل ہو گئی کہ بہت سارے پیجز پر میں نے خود نے دیکھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ فردوس جمال صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس خبر کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد جو ہے اپنے جو ہے کمنٹس دینا بھی شروع کر دیے، اور اس کی بھی ایک بھرمار تھی۔ جو ہے کسی نے بھی اس بات کی تصدیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آیا فردوس جمال صاحب کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ پچھلے دنوں یہ خبر میڈیا پر آئی تھی کہ فردوس جمال صاحب کو کینسر ہوا ہے، لیکن ان کا باقاعدہ علاج ہو رہا ہے، اور ان کے بیٹے نے باقاعدہ ایک ٹویٹ بھی کری، اور اس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی شو کری ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ اپنے بیڈ روم کے اندر موجود ہیں اور وہ ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ میرے والد صاحب کو بے شک کینسر جو ہے ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن ان کی سرجری ہو چکی ہے، اور آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ آپ برائے مہربانی جو ہے ان کے لیے جو ہے صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ فردوس جمال صاحب جو ہے خود جو ہے میڈیا پر آ کر انہیں یہ کہنا پڑا کہ الحمدللہ میں زندہ ہوں، اور اللہ نے جتنی میری زندگی دی ہے اتنی میں اپنی زندگی گزار کر ہی دنیا سے جاؤں گا۔ جو ہے اب یہ دیکھیے کہ ہماری غیر ذمہ داری کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان معاملات کے اندر ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ خبر عام لوگوں میں وائرل ہوئی، ان کے لاکھوں چاہنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں خود بھی ان کا ایک ڈرامہ جو میں نے ان کا دیکھا تھا، منچلے کا سودا، اشفاق احمد صاحب نے جو لکھا تھا، اس میں انہوں نے زبردست قسم کی ایکٹنگ کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے انہوں نے پازیٹیو قسم کے کردار ادا کیے ہیں۔ وارث کے اندر تو ان کا کردار جو ہے لازوال تھا۔ ایسا اداکار جس کو لوگ مانتے جانتے بھی ہوں اور ایک پازیٹیو وے کے اندر جانتے ہوں، اس کے بارے میں جب یہ افواہ اڑا دی جائے تو ان کے چاہنے والوں کو بھی جو ہے تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کے فیملی ممبرز کو کرنا پڑتا ہے، ان کے رشتہ داروں کو کرنا پڑتا ہے کہ ایک شخص جو ابھی حیات ہے، زندہ ہے، بات کر سکتا ہے، میڈیا پر آ سکتا ہے، اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے، اور وہ صحتیابی کے لیے دعاؤں کے لیے لوگوں سے التجا بھی کر رہا ہے، اور ہم نے یہ خبر چلا دی کہ جناب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ساتھ ہم لوگوں کا کس قدر غیر ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے جو ہے کس قدر جو ہے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے غلط فہمیاں اور غلط باتوں کا پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو بنا تصدیق کے آگے پہنچا دیں۔ یعنی اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ آپ کو کوئی بات پہنچی، آپ نے اس کی کوئی تصدیق ہی نہیں کی، اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچا دیا جو ہے۔ تو آپ اس معاملے میں بڑا احتیاط کریں۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہ بات سنا کرتے تھے کہ وہ حاجن کا خواب یا مدینے کے شیخ کا جو ہے وصیت نامہ وغیرہ، اور اس کے جب 40 پرچے بٹاؤ گے تو آپ کو 9 دن کے اندر خوشیاں ملیں گی، یا پھر اگر آپ نے پرچے نہیں بٹوائے اور اس کے پرچے کو تقسیم نہیں کرا تو آپ کے پریشانی آ جائے گی، معاذ اللہ آپ کا بچہ مر جائے گا، اس طرح کی باتیں تھی۔ لیکن جب ہم نے علماء کرام سے رجوع کیا تو علماء کرام نے بتایا کہ ساری چیزیں جو ہے من گھڑت ہے، فیک ہے، ان پر بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو بہت برا حال ہو چکا ہے، لوگ ذرا بھی اس معاملے کے اندر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی خبر کی ہم ذرا سی تصدیق کر لیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ بھی ہے، جب تک آپ کو مستند ذرائع سے وہ حدیث مبارکہ پتہ نہ چلی ہو تو برائے مہربانی اسے آگے نہ پہنچائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ربیع الاول میں دیکھا ہوگا کہ جو ربیع الاول کی خوشی جو ہے سب سے پہلے جو اطلاع سب کو دے تو اس کو یہ خوشی ملے گی، حدیث مبارکہ وغیرہ اس طرح کی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں من گھڑت ہیں۔ آپ کوئی بھی قول جس کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک ہو، برائے مہربانی حدیث مبارکہ کے اندر بھی، ان اقوال کے اندر بھی، یا اس طرح کی نیوز کے اندر جو ہے خدا را احتیاط کرا کریں۔ آپ کی احتیاط سے یہ ہوگا کہ ایک غلط فہمی نہیں جائے گی، غلط علم جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا،
اور ہمیں اپنے ان معاملات کے اندر جو ذمہ دار بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو پریشانی کا سبب بننے کا ہم لوگ جو ہے سبب نہ بنے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.